اس میٹنگ کے اس معاہدے کے میرا خیال ہے کوئی چند دن بعد 15 دن بعد امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک میٹنگ ہوئی. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں امریکی انڈر سیکرٹری اور روسی ہم منصب روسی سطح کا جو روسی اہلکار تھا ان کی میٹنگ ہوئی، جس میں انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا. اس مشترکہ اعلامیے کی ماہیت کو آپ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ روس اور امریکہ کے تعلقات اس وقت بہت بدترین سطح پر ہیں. میں ایک بات پر متفق ہے، ان دونوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا کہ ہم افغانستان میں اسلامی امارت کے قیام کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ہے طاقت، یہ وہ گلوبل پاور اسٹرکچر ہے جو بول رہا ہے آپ کے ساتھ، جو آپ سے ہم کلام ہے، لیکن ہم اس کی نہ بات سننا چاہتے ہیں نہ ہم دماغ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک سوال اور بھی پوچھ رہا ہے. جی بھیجا، میں چاہ رہا تھا کہ جو پچھلے سوالات ہمارے رہ گئے ہیں تو ہم ان کو پہلے دیکھ لیں تاکہ وہ دوست جو ہیں بات کا نظام رانا بھائی عمر، اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب جی ہمارا نظام معاشرے وہی سادہ سی بات ہے کہ ہم جب تک طاقت کا حصول ممکن نہیں بناتے اپنی ذات میں بحیثیت قوم، تو ہم کسی قابل نہیں ہیں. کا یعنی کہ خلافت سادہ سی بات میں بات ہمیں کر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے سب سے پہلے، اور جب ہم ثابت کر لیں گے اپنے آپ کو کہ ہم ہیں تو تب ہم کچھ کر سکتے ہیں. یہ بھی بتائیں ہمارے دوستوں کو کہ ثابت کرنے کے ذرائع جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہم اصل دنیا نے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ہم علاوہ ان رائج وسائل اور رائج پیٹرن سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. نہیں ممکن نہیں. بالکل. اور یہ رانا عمر فاروق صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر انسانی اخلاق ہی ناپید ہیں، اور جب تک ہم انسانی اخلاق کے ساتھ اسلامی اخلاق نہیں اپناتے ترقی کا صرف خواب ہی ہے. تو انسانی اخلاق اور اسلامی اخلاق، اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں سر. اصل میں اس کے یہ ایک بحث ہے، لا حاصل تھی بحث ہے انسانی اور اسلامی اخلاق کی. یعنی مختصر اگر تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجئے کچھ. انسانی اخلاق کی کوئی مانویت نہیں ہے. اخلاق ہمیشہ پرسکرپٹیو ہوتے ہیں، ہمیشہ مذہبی ہوتے ہیں. انسان جو اپنی اخلاقیات بناتا ہے نا وہ صرف انسٹرومنٹل ہوتی ہے، وہ اس کے مزاج اور مفاد کے تابع ہوتی ہے. انسان ایسی اخلاقیات بنانے کی استعداد نہیں رکھتا جو مکارم الاخلاق سے جس کا موازنہ کیا جا سکے. اخلاقیات صرف وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، جو مکارم الاخلاق میں انہوں نے اپنے عمل سے واضح کر دی ہے. باقی ہر طرح کی اخلاقیات مزاج کے تابع ہوتی ہے یا مفاد کے تابع ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دینی اخلاقیات کے علاوہ ہم کسی ایسی یونیورسل جسے ہیومن morality کہتے ہیں، ہم اس کو ایسی لغویات کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ انسان میں اخلاقی حس جو ہے وہ یونیورسل ہے. اخلاقی حس یونیورسل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میں متفق ہوں اس بات سے. لیکن اخلاق اس یونیورسل حس کو جو سیٹسفائی کر سکتی ہے تو وہ صرف مذہبی اخلاقیات ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ رانا فاروق صاحب نے جو ارشاد فرمایا میں اس سے جزواً اس سے متفق ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دو پہلو ہیں، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. ایک ہمارا پاور سٹرکچر ہے. تو ہمارا پاور سٹرکچر جو ہے وہ انگریزوں کا دیا ہوا پاور سٹرکچر ہے جس میں بہت زیادہ ڈسٹارشنز تھیں، بہت زیادہ پیتھولوجیز تھیں، جس میں بہت سنگین نوعیت کے مسائل تھے. اور پاور کا یہ سٹرکچر انگریزوں نے برِ صغیر کی لوٹ مار کے لیے بنایا تھا. کہ بظاہر انگریز اہلکار ہمیں بہت دیانتدار نظر آتے ہیں، لیکن وہ جس جبر اور ظلم کے نظام کا حصہ تھے اس کو ہم نے کبھی دیکھنے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ پاور کے سٹرکچر میں ہمارا مورل کرائسس جو ہے وہ بہت سنگین ہے. میں اس سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن ہم یعنی پاکستان ہی کے معاشرے میں ہم روز دیکھتے ہیں انسان دوسرے انسانوں کے لیے قربانی دے رہا ہے، انسان دوسرے انسانوں کے لیے کی مدد کر رہے ہیں. یعنی یہاں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں
کہ غریبوں کی مدد کرنے والے لوگ بے شمار لوگ ہیں، اور اپنے مکارم الاخلاق پر کاربند رہتے ہوئے، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے، اسی معاشرے میں ہر قدم پر ہمیں اچھے لوگ مل جاتے ہیں۔ یعنی کہ پاور کے سٹرکچر میں جو ہمارے پاور کا سٹرکچر جو ہمیں ورثے میں ملا ہے، جو ہماری معاشرت کا، ہماری سوسائٹی کا، یا ہماری تاریخ کا، یا ہماری تہذیب کا وہ اظہار نہیں ہے، وہ ایک ہمارے اوپر مسلط کردہ ایک نظام تھا جو اب تک جاری ہے، اور جسے ہم تبدیل کرنے کی استعداد بھی ہم پیدا نہیں کر سکے۔ اس میں مورل کرائسس بہت شدید ہے، یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن علیہ معاشرے میں اتنی بری صورتحال نہیں ہے۔ اب بھی خندہ پیشانی سے ملنے والے، مکارم الاخلاق پر کاربند، قربانی دینے والے، اظہار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ہر قدم پر مل جاتے ہیں۔ ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اگر ہم ایسی ہی ایک تصویر بنائیں گے تو پھر دنیا میں جو ہے سوائے اندھیرے کے ہمیں اور کچھ سجائی نہیں دے گا۔ تو اندھیرے یقیناً بہت زیادہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چراغ بھی جل رہے ہیں ان کی طرف بھی دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سر، یہ حسین احمد صاحب نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بہترین سوال ہے ان کا، اور اس کا تشفی جواب بھی وہ چاہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ جب دنیا کے زمان و مکان میں بنیادی تبدیلی واقع ہوئی ہے تو جو شریعت ایک خاص زمان و مکان میں سونپی گئی، کیا وہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہی رہنمائی کا واحد مرکز ہے؟ اس عقل سے ثابت شدہ یا شاید بدیہی صورتحال میں شرع کی رہنمائی کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے۔ مسلمانوں کو تو سوالوں میں گہرا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو سوال ہے، یعنی جو موجودہ دنیا ہے نا، اس حوالے سے میں ایک بات جو ضروری سر، بات اس میں بہت سے سوال ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک خاص زمان و مکان کے لیے جو شریعت ہے، ہے۔ یعنی یہ ایک جو ہمارا ایک اسلامی جو اقدار ہیں، جو اسلامی تشخص ہے، اس کو ایک محدود جو ہے زمان و مکان کی قید میں انہوں نے جو ایک تصور دیا ہے، کہ ایسا ہے کہ وہ محدود زمان و مکان کے لیے ہے؟ نہیں، محدود کا لفظ تو شاید انہوں نے نہیں بولا۔ دیکھیں، میری یہ گزارش یہ کہ ہے تو تاثر ہے کہ یہ اس زمان و مکان کے لیے ہے۔ نہیں، آپ ذرا ایک حدیث مبارکہ پر غور فرمائیں۔ جی جی۔ اس میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب سال مہینوں کی طرح ہو جائیں گے۔ سال مہینے میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب سال مہینوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ہوں مہینے جو ہیں وہ ہفتوں کی مانند ہوں گے، اور ہفتے دن کی طرح ہوں گے، اور دن ایسے ہوگا جیسے چوتھی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ زمان، یعنی جو زمان و مکان کا فریم ورک ہے، اس میں بہت کوئی بنیادی نوعیت کی تبدیلی واقع ہوگی۔ میرا خیال ہے جدیدیت نے نئے زمان و مکان پیدا کیے ہیں۔ ہوں جو ماڈرنٹی ہے، یعنی جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، جدیدیت جن تصورات اور جن اعمال کے ساتھ اس زمین پر ظاہر ہوئی ہے، اس نے صرف معاشرے اور تاریخ کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ اس نے نیچر کو بھی تبدیل کر دی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے نیچر کو بھی تبدیل کر دیا ہے، تو ہم یہ مراد لے رہے ہیں کہ اس نے نئے زمان و مقام پیدا کیے ہیں۔ اس میں بڑی بڑی دلچسپ بات ہے، یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے، اس میں میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اگر مسلم ذہن اس کی طرف منعطف ہو سکے، کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، اور اللہ کے رسول ہے، ختم النبیین ہے، صلی اور اللہ ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جس ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، وہ ہدایت تو یقیناً ہے،
جدید عہد میں انسان کے ساتھ یعنی انسانیت کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو گلوبل ہے، جو تنظیم ہے، جو نئے زمان و مکان کی صورت میں ہم پر مسلط ہوا ہے، یعنی انسان جو نیچر ہے اس سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے گمراہ، ایک ہوتا ہے ہیومن کنڈیشن کا تبدیل ہو جانا، یعنی احوال ہستی کا بدل جانا۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو دین ہے، جو ہدایت ہے، وہ ہمارے عمل کے لیے اور شعور کے لیے یقیناً رہنمائی ہے، لیکن آج کے بدلے ہوئے اس نئے زمانے مکان میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ فطرت کے حصول کا ذریعہ بھی تھی، یعنی اس نقطے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یعنی کہ وہ فطرت جس پر جدید انسان جس کو ڈسٹرائے کر چکا ہے، جس کو تبدیل کرنے کے بہانے اس نے فطرت کو مسخ کر دیا، جو فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اور انسان کے باہر جو اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، اس فطرت کو جدیدیت جو ہے وہ لیول کر چکی ہے، اور فطرت کی جدید انسان جو ہے وہ تصور آزادی کا اس قدر والا ہے کہ وہ فطرت کی پیدا کی گئی تجدیدات کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جینڈر ہے، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں اس سے زیادہ ایکسٹریم پوزیشن عرض کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت کا ذریعہ، رہنمائی کا ذریعہ دین اسلام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جدید دنیا میں، جدید عہد میں ایک بدلے ہوئے زمان و مکان ہے، جب انسانوں سے فطرت کھو گئی ہے، اس فطرت کے حصول کا ذریعہ بھی دین۔ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے کیا معنی ہے، یعنی کہ آپ نہ صرف ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے بلکہ ایک ایسے عہد میں جب انسان فطرت سے بھی محروم ہو رہا ہے، اس فطرت کی بازیافت جو ہے وہ بھی صرف انہیں مسائل سے ممکن ہو سکتی ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اس میں جو میرا خیال ہے آپ کی آواز سر تھوڑی سی جو ہے وہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے، تو آواز کا ایشو آ رہا ہے، اور سامعین بھی جو ہے یہ طرف سے کہہ رہے ویسے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، دیکھیے گا کوئی اس میں اللہ سے دعا ہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں بڑی اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلام اس وقت ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور حصول فطرت کا ذریعہ بھی، کیونکہ ہدایت جو ہے اس پر جو دعویٰ جس نے بولا ہے وہ تو ہمارے روزمرہ تجربے میں ہے، لیکن جو ہمارے اندر اور باہر کی فطرت جو ہے وہ جس بحران کا شکار ہوئی ہے اور وہ جس طریقے سے انسان سے کھو گئی ہے، اس چیز کو اگر آپ جدید مباحث میں دیکھنا چاہیں تو اس میں دیکھ لینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بہت زیادہ کتابیں مل جائیں گی کہ ہاؤ ٹو ریمین ہیومن ان دا ڈیجیٹل ایج۔ اب ذرا غور فرمائیے، یعنی اس طرح کی یہ موضوعات ہیں اور ان پر بے شمار کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آج اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے انسان کا ہدایت یافتہ ہونا یا گمراہ ہونا، ایک ہوتا ہے اس کا اپنے اس وجود کے ساتھ انسان ہونا یا انسان ہونے سے محروم ہو جانا۔ جدید عہد نے جو ہمارے لیے چیلنج پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس وجود میں اپنے جسمانی وجود کو باقی رکھتے ہوئے ہم اپنے انسان ہونے سے بہت تیزی کے ساتھ محروم ہو رہے ہیں، یعنی جس فطرت پر ہمیں تخلیق کیا گیا ہے وہ فطرت جو ہے دیٹ از بینگ انکریزنگلی ڈسٹرائڈ۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ نئے بدلے ہوئے نئے زمان و مکان میں جدیدیت نے انسان کو جس صورتحال سے دوچار کر دیا ہے
اس میں ہدایت کا ذریعہ بھی اب دین ہے، اور حصول فطرت تک رسائی کا ذریعہ بھی دین ہے۔ میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ دین ہمارا جغرافیہ بھی ہے، دین ہماری تاریخ بھی ہے، دین سب کچھ ہے۔ میری عرض یہ ہے کہ ہمیں، یعنی اگر آج ہم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، اسلام یقیناً ہدایت ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے انسان رہنا ہے آج، یہ جدید انسان کا بہت بڑا سوال ہے۔ آپ تھوڑا سا سرچ کر لیں، آپ کو اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں مل جائیں گی کہ ہاؤ ٹو ریمین ہیومن، کہ آج انسان اس بات کو ناممکن پاتا ہے کہ وہ انسان رہنے کی جد و جہد میں کامیاب ہو جائے۔ انسان رہنے کی جد و جہد میں بہت تیزی سے ہار رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آج اسلام دین کا ہدایت اور فطرت دونوں کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت بہت محبت آپ کی، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے بیان فرمایا۔ اور میں آج کی گفتگو کو اگر اپنے سادہ لفظوں میں بیان کروں تو ہم اپنے وجود کو تبھی جب ہم اپنے طاقت کے حصول کو ممکن بنائیں، اور طاقت کا بہت حصول اس وقت ممکن ہے جب تک ہم جو رائج وسائل، جو محدود اویلیبل وسائل ہیں اور رائج طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اگر ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے تو ہم ان طاقت کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔